بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران میں لاکھوں لوگوں نے کس طرح اپنے محبوب لیڈر علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد خاک کیا، ان کو خدا حافظ کہا، پوری دنیا حیران رہ گئی۔ لاکھوں لوگ اور مسلمان اتنے ڈسپلن، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں اور اس طرح اشکبار ہوں اور اتنے ڈسپلن ہوں۔ اب ساری مسلم امہ کو، ایران کو اپنا لیڈر تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی سربراہی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس پہ اور تفصیل سے بھی انشاءاللہ کسی دن بات رکھیں گے۔ مجھے بات کرنی ہے تفصیل سے آزاد کشمیر پر، اور جو کچھ لندن میں ہوا، جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ سنائی دے رہا ہے، جو اندیشے جنم لے رہے ہیں، کیا وہ اندیشے حقیقت کا روپ تو نہیں دھار لیں گے؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ایک موضوع جو ہر طرف چل رہا ہے، جو میں اس سے عاجز ہوں، کہ اس وقت جب ملک انارکی کا شکار ہے، یہ ایک موضوع پکڑا ہے سب نے، ہر طرف وہ ڈانس کر رہا ہے موضوع کیا؟ علی ڈار رضا ڈار، انہوں نے وہ جو خواتین کو بلا کر ریپ کیا، گینگ ریپ کروایا اور اس کے ان سے پیسے مانگے، اور پھر وہ قصہ جو ہے، یار اس قصے کو چھوڑیے۔ دیکھیے ملک کے حالات کیوں چھوڑیے؟ اس لیے کہ اس کو اتنی ہی توجہ دینی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورا گینگ ہے نا پاکستان پہ، تو ایلیٹ گینگ اس وقت اس کی گرفت میں ہے نا پاکستان۔ اس کے پیچھے جرنیل بھی ہیں، ججز بھی ہوں گے، جرنلسٹ بھی ہوں گے، وہ اس کو بچا کے لے جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اتنا پروگرام میں ٹائم اس پہ خرچ کرنے سے کوئی بہتری ہوگی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سسٹم گرنے والا ہے۔ سسٹم نہیں گرنے والا، وہ اپنے مہرے سیٹنگ دوبارہ سیٹ کر رہے ہیں۔ کوئی سسٹم نہیں گرے گا اس حادثے سے، کوئی سبق نہیں سیکھیں گے وہ اس سے۔ ان کا کام بھائی یہی ہے، پیسے لینا، چھپانا، حکومت میں رہنا، ظلم و تشدد کرنا، وہ یہی اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اس پہ اب یہ دیکھیے جاتے ہوئے یہ بتایا گیا، روز ایک نئی ٹوسٹ لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ رہے۔ بتایا گیا کہ جب وہ جانے لگیں تو انہوں نے پاکستان کا فلیگ لہرایا اور بہت خوش تھیں اور شکریہ ادا کیا۔ اب دیکھیے کوئی پوچھے کہ ان خواتین سے بھی پوچھے کہ تمہارے ساتھ ابھی اتنا دردناک عمل ہوا ہے، گینگ ریپ ہوا ہے، اور سنا ہے شیشے کے گلاس سے تمہارے اعضاء کو کھروچا گیا، تو اتنی تکلیف کے بعد تم اتنی شادماں کیوں ہو، اتنی خوش کیسے ہو؟ یہ منی سینٹرڈ لوگ ہیں صاحب، یہ کرمنل لوگ ہیں، یہ منی سینٹرڈ لوگ ہیں۔ آپ نے ان کو دوگنی رقم دے دی ہوگی تو وہ چلی گئیں۔ اب جب مدعی چلا جائے گا، گواہان ملیں گے نہیں، تو مقدمہ کیسے چلے گا؟ وہ اس کو رہائی دلوا لیں گے۔ وہ تو پورا گینگ ہے ان کے پیچھے، اس کو اب ہم کیوں ڈسکس کریں؟ دیکھیے جو چیز آج ڈسکس کرنی چاہیے، جو مطلب اہمیت ہے جس کی، کہ ملک جو ہے وہ ایک ایسے کرائسس سے گزر رہا ہے کہ کل جو کچھ لندن میں ہوا ہے وہ بھی ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے، اور ہمارے لیے سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کا وقت ہے۔ اگر ہم نے یہ لمحے ضائع کر دیے تو لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، وہ ہوگا۔ 50,000 یا مجھے لگتا ہے وہ لاکھ کے قریب لوگ تھے جو نکلے تھے۔ ایگزیکٹ کاؤنٹ کسی نے نہیں بتایا، لیکن جو میں نے دیکھا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا، وہ آئی مے بی رانگ، لیکن بہت بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد جو وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ فکر کی بات یہ ہے صاحب، فکر کی بات یہ ہے کہ دیکھیے آج تک بھارت کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی نہیں نکلے جتنے آج پاکستان کی اس حکومت کے خلاف لوگ نکلے ہیں۔ اس میں سے صرف 10,000 سگنیچر چاہیے ہیں خود مختاری کے لیے، اور پھر وہ وہاں کے لندن کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز دور نہیں ہے، اس سے ڈریے، اس پہ سوچئے، فکر کیجئے اور کوئی لاہ عمل بنائیے کہ نوبت وہاں تک نہ پہنچے۔ جبکہ آج کل جو تقاریر میں سن رہا ہوں اور جو فیلنگز مجھے آ رہی ہیں، وہ مجھے کچھ ایسے ہی آ رہی ہیں کہ ذہنی طور سے لوگ جو ہیں نا وہ جا چکے ہیں۔ جب ریلیشن شپ ٹوٹتے ہیں نا تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ دیکھیے آج ان کی محبت دیکھیے اور اپنا عمل دیکھیے۔
عمران ریاض خان ایک بڑا نام ہماری صحافت میں، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وہ وہاں تقریر کرنے گئے، عمران ریاض خان. اس نے وہاں پہنچ کے ہزاروں کشمیریوں کے درمیان میں تقریر کی، ان کے حق میں بات کی اور پاکستان کا نعرہ بلند کیا. تو سارے کشمیریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے سے جواب دیا. ابھی تک وہ پاکستان سے محبت میں ہیں. دھاگا ٹوٹ رہا ہے لیکن ابھی ٹوٹا نہیں ہے. ابھی اس کو پکڑو، ابھی اس کو سنبھالو. پھر بعد میں مت کہنا ہندوستان پیچھے تھا اور چائنا پیچھے تھا اور اس وجہ سے ٹوٹ گیا رشتہ. وہ نہیں، یہ وقت ہے سنبھلنے کا. تم نے ان کے لیڈر شوکت نواز میر کو اغوا کیا ہے، گرفتار نہیں کیا، اغوا کیا ہے. اور اس کی ماں، اس کے گھر والے تلاش کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. کیوں؟ تم دیکھتے ہو حالات کے مطابق اس کو ذبح کریں گے. تو یہ طریقے ساتھ رہنے والے طریقے نہیں ہیں. اچھا لوگ دیکھیے صاحب، سچ سے ڈر کر آنکھیں بند کر لینا یہ ذہانت نہیں ہے. بیعت نہ کرنے والے کو غدار کہہ دینا یہ حکمت نہیں ہے. جو ذہین آدمی ہوتا ہے وہ تنقید پہ بڑی توجہ دیتا ہے اور وہاں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہے. اگر میں آپ سے کچھ کہوں اے وطن کے جرنیلوں تو ذرا اس پہ سوچو، غور کرو. غداری کا سرٹیفکیٹ مت دو. اچھا تم غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہو، لوگ کک مار کے پھینکتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کو، کہتے ہیں یار کیا بکواس ہے، کیسی غداری. کوئی غدار نہیں ہے. یہ آج تک بیچا گیا ہے. 78 سال تک انہوں نے غداری کو بیچا. ایک چیز انہوں نے بیچی جو ہم نے خریدی اور ہمیں نقصان ہوا، وہ کیا تھا؟ ہم ان کو نجات دہندہ سمجھتے رہے ہر دور میں کہ یہ نجات دہندہ ہے. کیوں؟ ہم دراصل اب وہ ایک لمبی گفتگو ہے کہ پاور ہر سوسائٹی کا ایک نفسیاتی ایک کلچر ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ پاور کو ہمیشہ سمجھتے رہے کہ وہ ریزولو کرتا ہے پرابلم کو، جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم پاور کے اتنے زیادہ وہ تھے کہ گلی محلے میں اگر کوئی نوجوان ذرا صحت مند ہو، اس کو غنڈہ طاقتور سمجھ کے اس کے پیچھے چلنے پڑتے تھے لوگ کہ یار یہ دیکھو یہ بہت جو طاقتور ہے اس کو فالو کرو. نہیں، یہ غلط بات ہے. اس کے پاس ذہن ہے یا نہیں، وہ سوچ و فکر کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. ہمارے اس میں شروع سے یہ رہا کہ اس فوج کے پاس طاقت ہے اور یہ جو ہے نجات دہندہ ہے. وہ مسئلے کا حل نہیں تھا، وہ تو خود بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اب سمجھ میں آئی ہے یہ بات. اچھا تو میری بات ذرا غور سے سنیے. اور وہ سرٹیفکیٹ جو آپ دیتے ہیں نا لوگوں کو، وہ اپنے دفاتر میں ٹانگ لیجئے، وہاں زیادہ اس کی اہمیت شاید کام آ جائیں. دیکھیے یہ جو حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں کشمیریوں کی طرف سے، ان کو ابھی سنبھال لو. دشمن جو ہوتا ہے نا، جو خطرناک دشمن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوست کی شکل میں آتا ہے اور آپ کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے گڈھے میں پھینک دیتا ہے. جبکہ جو سچ بولتا ہے وہ آپ کو کڑوا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو گڈھے میں گرنے نہیں دیتا، اس سے بچا لیتا ہے. اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھنا. اور جو لوگ بہت زیادہ میٹھا بولتے ہوں نا، ان سے ذرا محفوظ رہنا. دیکھیے حقائق کیا ہیں. دیکھیے کشمیری ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، ان کے درمیان میں کبھی جا کے آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ٹی ٹیکنالوجی پہ ان کا کتنا رجحان ہے اور کتنا عبور ہے؟ جا کے ذرا پہلے دیکھیے. ہاں وہ اسکیٹرڈ ہیں، کچھ لندن میں بیٹھے ہیں، کچھ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، لیکن ذہنی طور سے وہ ہم سے زیادہ تیز ہیں اس فیلڈ میں جو فیوچر کی فیلڈ ہے، آج کی فیلڈ ہے. پوائنٹ نمبر 3، وہ ہم سے زیادہ بہتر کمیونیکیشن کرتے ہیں اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. میرے دوست ہیں، میں جانتا ہوں. آپ کو یاد ہے ہمارے بچپن میں پاکستان میں ایک بڑے مشہور نغمہ نگار ہوتے تھے، ان کا نام تھا مسرور انور. جی جاوید نہیں، مسرور انور. وہ جو تھے وہ کشمیر سے تھے. سب لوگ سمجھتے تھے یہ اردو اسپیکنگ ہیں، یو پی سے آئے ہوئے، اس وجہ سے اتنی اچھی زبان لکھتے ہیں اور یہ گانے لکھتے ہیں. تو ان کا کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے. پوائنٹ نمبر 4، یار وہ آپ سے زیادہ موچ و صحت مند اور خوبصورت ہیں. آپ ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور انہوں نے اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا، ان کے اندر لیڈرشپ بھی ہے، قربانی دینے کا جذبہ بھی نمبر 5 آپ سے زیادہ ہے، تو وہ ہینگ آن کر سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے. وہ آپ سے ٹکر لے کر اپنی راہ الگ کر سکتے ہیں. ان کے اندر یہ صلاحیت ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پہچانیں اور آگے بڑھیں، سدھار کریں اپنا۔ دیکھو میں یہ بات بار بار کہوں گا، مجھے کہنی چاہیے کہ آپ ان کو دیوار سے نہیں لگائیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، ان کے مطالبات مانیں، ان کی وہ 12 سیٹیں جس میں ان کا حق ہے وہ ان کو دیں، اپنی یہ چودراہٹ پیچھے لے جائیں۔ یار 78 سال ہو گئے، وہ سہتے سہتے کون کب تک سہے گا مجھے بتائیے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بجلی سستی کرو، آٹا سستا کرو، ہماری سیٹیں ہمیں واپس دے دو۔ ابھی تک انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا ہے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، اس کے بالکل قریب وہ پہنچ گئے ہیں، بالکل چھونے والے ہیں وہ اس لائن کو۔ تم پکڑ کے جا کے ان کا ہاتھ، پیار سے پکڑ کے ان کا ہاتھ اپنے سینے پہ لگا لو اور ان کو منا لو، ورنہ کچھ حقائق ہیں جو تمہیں نظر میں رکھنے چاہیے۔ دیکھو آج آزاد کشمیر کے پاس جو سگنیفیکنٹ واٹر ریسورسز ہیں اس سے تم انکاری کر سکتے ہو؟ ہائیڈرو پاور کا کتنا پوٹینشل ہے ان کے پاس، اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھو ان وادیوں سے ٹریڈ کرنے کے بھی راستے نکلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، کل ایک صاحب بحث کر رہے تھے، کہتے ہیں یار وہ کیا کر لیں گے۔ اچھا میں نے کہا یہ جو تمہاری سوچ ہے نا ہر وقت کہ کیا کر لیں گے، وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، جگہ ہے، نہیں، دنیا کے 44 ممالک ہیں جو لینڈ لاک ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کام چل رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ کا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آسٹریلیا کا کام چل رہا ہے، افغانستان کا کام چل رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کے کام چل رہے ہیں۔ اور آئی ٹی کا جب سے دور آیا، دنیا بدلی ہے، تو اب آپ ذرا سے تعلقات کر لیں، جس کے پاس سمندر ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، لوگ سروائیو کر رہے ہیں، اور وہ ایسا علاقہ ہے جو ٹورزم سے پیسے کما سکتا ہے۔ آج تک وہاں جتنا منرل ہیں ہم نے ان کو ہی نہیں چھوا، وہ بلین ٹریلین ڈالر کے ان کے پاس ایسٹس ہیں، اس زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں جب کہیں خزانہ یا کوئی چیز نظر آئے تو چھپا دیتے ہیں، ارے چھپا دو کہیں ایسا نہیں ہو علیحدگی کی تحریک شروع ہو جائے، یہ ذہانت ہے ہماری بس۔ یہاں ٹورزم ہو سکتا ہے، یہاں پہ جو ہے بڑی فرٹیلیٹی، ان کی لینڈ بہت فرٹائل ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ سارے کام وہ ہو سکتے ہیں جو وہ کرنا چاہیں اور خوشحالی سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ان کی ضرورت ہمیں ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے تم؟ ہم کو ان کی زیادہ ضرورت ہے، وہ تو خیر تم سمجھو گے نہیں، لیکن ہم پھر بھی سمجھائیں، ہم اپنا فرض ضرور پورا کریں گے کہ وہ ہماری شہرگ کو تم اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہو۔ خدا کے واسطے یہ جو ڈائریکٹ فائرنگ کر رہے ہو اس کو بند کرو، سب سے پہلے تو یہ فائرنگ کرنا بند کرو، پھر بیٹھو بات کرو، کیونکہ تمہارے جس سوچ ہے نا تمہاری، دراصل ہم وہ میں نے شروع میں آپ سے کہا نا، پاور کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلے کا حل ہے، پاور مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاور نے تو وہ مسائل پیدا کیے ہیں کہ آدھا ملک گنوا دیا، اسی پاور نے گنوایا تھا، سمجھے نا۔ اب یہ آزاد کشمیر ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو، سندھ، سب گنوانے کے لیے تیار ہیں، ان کو سوائے اپنی ذات سے عشق سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ ہم کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے باپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنے بھرے پر رونق گھر چھوڑے تھے۔ ہمارے لیے پاکستان ایک امانت ہے، ہمیں حق نہیں ملا، ہمیں اس کا دکھ ہے، لیکن شکایت نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب کسی دوسرے کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے، اس کا حق اس کو دلوائیں گے، اس ملک کو یکجا رکھیں گے۔ اگر یہ میری بات یہ سمجھ میں آتی ہے آپ کے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہم نے اپنے پیٹریون کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں پاکستانی امریکن ڈائسپورا کے لیے بڑی اہم ویڈیوز ہیں، آپ اس کو جوائن کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور مجھے اپنے خیالات سے بھی نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔